حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ کا نام حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مصر کے ایک قبطی بادشاہ کی شہزادی تھیں۔ قبطی اصل میں حضرت حام بن نوح کی اولاد میں سے قبط بن مصر کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا شبہ تمام عربوں کی ماں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ نے تمام اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل عرب، حضرت ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مصر کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم مصر فتح کر لو تو ان لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، کیونکہ وہ میرے دھدیالی اور سسرالی رشتہ دار ہیں۔ یاد رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان و عظمت نہایت بلند و بالا ہوتی ہے۔ ان کے نام، جسم، قول، فعل، حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ ان کا خاندانی سلسلہ بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر یہ خیال کیا کہ آپ لونڈی تھیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لونڈی غلام وہ ہوتا ہے جو کفر و اسلام کی جنگ میں کافر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مسلمان اسے غلام بنا لے۔ اس زمانے میں نہ کفر اسلام کی جنگ ہوئی، نہ آپ کسی مسلمان کے ہاں گرفتار ہو کر لونڈی بنائی گئی۔ آپ شہزادی تھیں، ظالم بادشاہ ابن سعدون کے ہاں مظلومہ قیدی تھیں۔ آپ کی عصمت اللہ نے محفوظ رکھی سارہ کی طرح، کیونکہ سارہ حضرت اسحاق کی ماں بننے والی تھیں اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی بننے والی تھیں۔ اللہ ان کی عصمت کا والی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، مگر اس دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو گئی اور حضرت سارہ بھی عمر رسیدہ ہو گئیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، ہاجرہ ایک نیک بخت خاتون ہیں، ہو سکتا ہے ان سے اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کی درخواست پر حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کے اللہ پاک پر توکل اور بھروسے کی دو مثالیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان بننے کا شرف حاصل ہونا تھا، لہٰذا صبر و شکر ہو یا جرأت و استقامت، آپ ہر اعلیٰ اخلاق و اوصاف کی حامل تھیں۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار رہیں اور اسی طرح رب کریم کی رضا کو ہمیشہ ترجیح دی، بلکہ اپنے رب کریم پر آپ کس قدر بھروسہ رکھتی تھیں، اس کے متعلق آپ کی حیات طیبہ سے یہ دو مثالیں ہی کافی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ کو شیرخوار بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عرب کی بے آب و گیا اور پتھریلی زمین پر چھوڑ کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ عرض کی کہ کیا آپ کو اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے عرض کی، اگر ایسی بات ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بلا شبہ آپ کا یہ جملہ اللہ پاک پر کامل توکل اور یقین کی اعلیٰ مثال تھا، کیونکہ آپ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور قطعاً زبان پر کوئی شکایت نہ لائیں۔ پھر اللہ پاک نے بھی آپ کے اس یقین کی لاج رکھی اور جب آپ اس آزمائش پر پورا اتریں تو اللہ پاک نے آپ کے صفا و مروہ پر 7 چکر لگانے کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اپنی لاریب کتاب میں ان 2 پہاڑوں کے متعلق سورہ بقرہ آیت 158 میں ارشاد فرمایا، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نیز حج میں سعی یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ٹھہرا دیے، یہاں تک کہ اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ پاک کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے کئی مرتبہ انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوا۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور جب انہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو
تو آپ بولیں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس پر شیطان کی زبان سے سچ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کمال ہمت اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم واقعی اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی چند خصوصیات۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے کان چھیدے گئے، اس کے بعد سے عورتوں میں یہ رواج ہو گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے منطق آپ نے باندھا، اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو عرب کی عورتیں کام کاج کے وقت کمر میں باندھ لیتی تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اپنے دوپٹے کے پلو کو زمین پر تول دیا۔ وصال اور تدفین۔ 90 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے قبل آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو حطیم کعبہ میں دفن کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔